بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ایک تجربہ ہے ایک صاحب کا جنہوں نے لاہور کے بم دھماکے میں اپنی ذاتی طور پہ تحقیق کی تھی، تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہم تک منتقل کی اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ کہتے ہیں لاہور میں 23 جون 2021 کی صبح 11:08 پر جوہر ٹاؤن میں خوفناک کار بم دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے میں 3 افراد جان بحق اور 22 زخمی ہوئے، جبکہ 12 گاڑیاں اور 7 عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ بم کا اصل ہدف حافظ سعید تھے۔ یہ دھماکے سے چند گلیوں کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے۔ دہشت گرد گاڑی ان کے گھر تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ پولیس ناکے کی وجہ سے آگے نہ جا سکا اور یوں حافظ سعید اور ان کے اہل خانہ محفوظ رہے۔ ناظرین، لاہور کی پولیس اور سیکورٹی ایجنسیاں یہ دھماکہ نہیں روک سکیں، یہ حقیقت افسوسناک تھی، لیکن پولیس، سی ٹی ڈی اور ہمارے خفیہ اداروں نے جس طرح 16 گھنٹے میں 10 ملزمان کو گرفتار کیا، یا جس طرح دبئی اور بھارت میں موجود ماسٹر مائنڈ تک پہنچ گئے، یعنی ببلو سریواستو تک پہنچ گئے جس نے یہ دھماکہ کروایا تھا، یہ واقعی ان کا کمال تھا۔ میں 24 جون سے اس دھماکے پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے مختلف ذرائع سے تھوڑی سی معلومات اکٹھی کی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ نامعلوم ہیروز جنہوں نے ذمہ داروں کو گرفتار بھی کیا اور ملک کو مزید دھماکوں سے بھی بچایا، ہم اگر ان کا نام نہیں لے سکتے تو بھی ہم کم از کم انہیں شاباش دے دیں، ان کے کام کی ستائش کر دیں۔ ان کے نام ہیروز، ان بے نام ہیروز کو یقیناً اس سے وہ خوشی ملے گی جس کی یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم کہانی کی طرف آتے ہیں۔ جہانگیر شہر کے خضر کالونی میں عید گل خان نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ یہ حاجی ڈاکٹر ذاکر خان کا بیٹا تھا، افغان نژاد تھا، لیکن ان کروڑوں افغانیوں کی طرح وہ بھی اب پاکستان ہی میں پیدا ہوا اور یہیں پروان چڑھا۔ 3 بھائی ہیں، تینوں روانی کے ساتھ پنجابی بول لیتے ہیں۔ عید گل کی شادی ننکانہ صاحب میں ہوئی۔ یہ 3 سال قبل مزدوری کے سلسلے میں دبئی گیا۔ وہاں پر نوید نام کا ایک پاکستانی ملا جو کہ راہ کے لیے کام کرتا تھا۔ نوید نے اس کے ساتھ دوستی لگائی اور آہستہ آہستہ اسے اپنے شیشے میں اتار لیا۔ اس پر مکمل اعتماد ہو گیا اور ان لوگوں نے اسے بم بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اس سے یوریا، چینی، بارود، بیٹری اور ٹائمر لگائے، بم میں بال بیرنگ بھرنے اور پھر تمام بم کو گاڑی میں نصب کرانے کا طریقہ سکھایا اور پاکستان بھجوا دیا۔ یہ اس کے بعد 4 مرتبہ دبئی گیا یہ بندہ اور نوید سے ملا۔ اس دوران اس کا جائزہ بھی لیتی رہی اور اس سنجیدگی سے اس کا مطالعہ بھی کرتی رہی کہ یہ کہیں چڑک نہ جائے، پکا کام ہی ہو۔ بہرحال قصہ مقصد 2021 کے شروع میں اسے ٹاسک دیا گیا، عید گل کے ساتھ 2 کروڑ روپے میں سودا ہوا کہ 2 کروڑ روپے میں وہ یہ مشن پورا کرے گا۔ 1 کروڑ روپیہ اسے دے دیے گئے، جبکہ باقی رقم اسے کام کے بعد ملنی تھی۔ عید گل کو گاڑی کراچی کے ایک ایجنٹ پیٹر پال نے دی۔ یہ 55 سال کا پاکستانی شہری یورپ میں رہتا تھا اور پاکستان آتا جاتا رہتا تھا۔ گاڑی سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کرولا تھی، ماڈل 2010 تھا اور یہ چوری ہو گئی تھی۔ پیٹر پال نے گاڑی ٹیمپرڈ کرائی اور عید گل کے حوالے کر دی۔ پیٹر پال خود بھی دھماکے کے دن لاہور میں تھا اور یہ کام مکمل ہونے کے بعد کراچی کے فلائٹ میں سوار ہو گیا، لیکن خفیہ ادارے جہاز اڑنے سے پہلے اس تک پہنچ گئے اور اسے آف لوڈ کر کے گرفتار کر لیا۔ عید گل نے جون کے دوسرے ہفتے مارکیٹ سے بم بنانے کا سامان خریدا، بم بنایا اور سوات کے ایک موٹر مکینک کو 20 لاکھ روپے دے کر
اسے ڈکی میں فٹ کرا لیا۔ مکینک نے ڈکی کا لاک بھی فکس کر دیا تاکہ جب ڈکی کھولنے کی کوشش کی جائے تو ایسا محسوس ہو لاک پھنس گیا ہے اور یوں گاڑی کی تلاشی نہ ہو سکے۔ دوسری طرف جارج ٹاؤن میں حافظ سعید کے گھر کے قریب را کا ایک ایجنٹ 2.5 سال سے رہ رہا تھا۔ دیکھے کہاں کہاں انہوں نے نقب لگائی ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں لوگ، ہم بندہ کو اس چکر میں تو نہیں ہوتا ان کو ڈھونڈتا پھرے، لیکن ہوتے ہمارے ارد گرد ہیں۔ اس نے کرائے پہ مکان لے رکھا تھا، وہ پورے علاقے کی ریکی بھی کر چکا تھا اور اس نے حافظ سعید کی لوکیشن بھی انڈیا بھجوا دی تھی۔ دبئی والے نوید نے عید گل کا اس شخص کے ساتھ رابطہ کرا دیا۔ پلان تیار تھا، بس دھماکہ ہونا باقی تھا۔ جناب عید گل گاڑی لے کے 23 جون کی صبح لاہور پہنچا۔ بابو صاحب انٹرچینج پر آیا تو وہاں اینٹی کار لفٹنگ فورس نے ناکہ لگایا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے عید گل اس کی گاڑی LEB 9928 بھی روک لی اور اسے ڈکی کھولنے کا کہا۔ پھر عید گل نے ڈکی کا لیور دبایا، کانسٹیبل نے ڈکی کھولی لیکن اس کا لاک فکس تھا۔ عید گل اس دوران کانسٹیبل کے پاس آیا، اس کی مٹھی میں 1000 روپے دبائے اور اس سے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے، تم یہ رکھو اور مجھے جانے دو۔ کانسٹیبل نے 1000 روپے واپس کر کے کہا میں 5000 لوں گا۔ عید گل نے اسے 5000 روپے دے دیے اور کانسٹیبل نے اسے گاڑی لے جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین کرام، میں اس کانسٹیبل کو اس واقعے کا یہ جو صاحب بتا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کانسٹیبل کو اس واقعے کا اصل ذمہ دار سمجھتا ہوں، کیونکہ اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھے معمولی کم کے 5000 روپے دے رہا ہے، لہٰذا اس کانسٹیبل کو مکروہ حرکت کی وجہ سے لوگوں کی جان بھی گئی اور پاکستان کو 25 جون کو FATF کے اجلاس میں سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انڈیا نے یہ دھماکہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کے لیے کرایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ میٹنگ کے دن عالمی میڈیا میں حافظ سعید کا نام آئے اور پاکستان سرمایہ کاری کی وائٹ لسٹ میں نہ جا سکے۔ اس کانسٹیبل نے صرف 5000 روپے لے کر ملک کی عزت اور لوگوں کی جانیں دونوں کو داؤ پر لگایا۔ بہرحال عید گل لاہور میں داخل ہوا، جارج ٹاؤن گیا، DSS پبلک اسکول کے قریب پہنچا۔ اس نے فیصل بینک والی گلی میں گاڑی روکی اور برابر کھڑا ہو گیا۔ صبح 10:45 پہ محمد انور اور محمد شعیب وہاں آئے۔ یہ عید گل کے خلاف گواہ ہیں اور لہٰذا دونوں کے جو مطلب پوشیدہ رکھی گئی ہے ان کی شناخت دونوں کی، کہ تاکہ آپ کو وہ بیچارے تو کم از کم اس بلا سے محفوظ رہیں۔ اچھا صاحب، عید گل نے ان کو بتایا میری بیٹری خراب ہو گئی ہے، میں مکینک لینے جا رہا ہوں، آپ گاڑی کا خیال رکھیے گا۔ محمد انور انسانی ہمدردی سے عید گل کو اسکول کے کولر سے پانی بھی لا کر دیا۔ اس نے پانی پیا، گاڑی وہاں چھوڑی اور غائب ہو گیا۔ 11:08 پر دھماکہ ہوا اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ 3 لوگ جاں بحق ہو گئے، ان میں پولیس کے 2 اہلکار بھی شامل تھے۔ 20 لوگ زخمی ہوئے اور گلی اور گھروں میں کھڑی 12 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عید گل اگر گاڑی آگے لے جاتا، ہجوم میں کھڑی کر دیتا تو کم از کم 40-50 لوگ مارے جاتے۔ پولیس کا دعویٰ ہے عید گل پولیس پکٹ کی وجہ سے آگے نہیں جا سکا، جبکہ عید گل نے جیل میں قیدیوں کو بتایا میرا ٹاسک صرف جارج ٹاؤن میں دھماکہ تھا، میں نے اس کے پیسے لیے تھے، میں نے سوچا میں یہاں گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں، اس سے جانوں کا نقصان بھی کم ہوگا اور مجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے پولیس کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا کہ میری بیوی بھی اس واردات میں شامل تھی، ہم دونوں نے مل کر کام کیا۔ 12 دھماکہ ہوا۔ پولیس، CTD اور خفیہ اداروں نے علاقے کو جو فینسنگ کی، بیٹریاں اور پیٹر پال کو جہاز میں سوار ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا۔ عید گل راولپنڈی سے پکڑا گیا۔ نوید دبئی میں تھا لیکن اس کا خاندان پاکستان میں تھا، اس کا والد اور بھائی بھی گرفتار ہو گئے، عید گل کی بیوی بھی گرفتار ہو گئی۔ پولیس گاڑی ٹیمپرڈ کرنے اور ڈگی میں بم لگانے والے تک بھی پہنچ گئی۔
خفیہ اداروں نے بھارت میں موجود ماسٹر مائنڈ کو بھی تلاش کر لیا، جس کا نام ببلو سری واستو ہے۔ وہ 29 سال سے جیل کاٹ رہا ہے، جیل میں بیٹھ کے یہ دہشت گرد گروپ چلا رہا ہے۔ پاکستان 2 سال پہلے اس کی ڈیمانڈ بھی کی تھی۔ اچھا، یوں را کا پورا نیٹ ورک 16 گھنٹوں میں پکڑا گیا۔ یہ ہمارے اداروں کا واقعی کمال تھا۔ ہم اس کا مطلب جتنی داد دی جائے کم ہے۔ جتنی بھی نالیاں بچائیں، لیکن میں بنیادی طور پہ بات وہ لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہتا ہوں کہ اگر یہ کانسٹیبل 5000 روپیہ لینے سے پہلے 1 منٹ کے لیے یہ بات سوچ لیتا تو شاید ہم اس انجام سے بچ جاتے۔ عین ممکن ہے کوئی ایسی گاڑی والا آ جائے جو 5 کے 10,000 دے اور پورا شہر اڑا کے رکھ دے۔ یہ پولیس کانسٹیبل اگر اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دے تو پھر پورے ملک کو الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم سب کی حفاظت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو ضمیر کی آواز کے باوجود 5000 کے عوض پورے شہر کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو اور ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہو، مطلب انہیں احساس دلایا جائے کہ جو آپ کو رشوت مل رہی ہے وہ چھوٹا جرم بھی، بڑا جرم بھی تو ہو سکتا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے، کچھ عقل آ جائے اور ہم بچ جائیں۔ ناظرین کرام، خطرات سلامتی کے ساتھ ساتھ یہ سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چوکس رہیں تو ممکن ہے ہم بڑی بڑی تباہیوں کو وقت سے پہلے روک لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔